بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو یوم نوروز کیا ہے؟ یوم نوروز کا مطلب ہے آتش پرستوں کی عید کا دن، اور اسے نیا دن بھی کہا جاتا ہے۔ یوم نوروز ہر سال مارچ کی 21 تاریخ کو نیشنل ڈے کے طور پر دنیا کے مختلف ممالک جیسے ایران، افغانستان، آذربائیجان، ازبکستان، چیچینیا، ترکمنستان وغیرہ میں منایا جاتا ہے۔ ایک بزرگ الشیخ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال 810 ہجری میں ہوا، اپنی کتاب الروض الفائق فی المواعظ والرقائق میں فرماتے ہیں، منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دار تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، اور وہ یوں کہ جب یوم نوروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹے مارنے لگتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرجوش موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا، ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہو رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ تو اس لعنتی نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ اونی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ سے بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہ آئے۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ خاک پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی۔ میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا۔ مولا اب مجھے میری قوم میں ذلیل و رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ ابھی فرعون کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور اسے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہ طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اسے یوم نوروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ دوستو اس سے پتہ چلا اور آپ نے دیکھا کہ فرعون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا۔ جو لمحہ بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی سے طلب کے مطابق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا اور اسے آخرت میں کیا کچھ عطا نہ فرمائے گا۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لے اور بارگاہ الہی میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب و کتاب بخشش فرمائے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، اور کل بروز قیامت ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔